بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی تھی۔ آج اسی کا اگلا حصہ اور اسی سے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ دنیا میں وہ قوم ہمیشہ ترقی یافتہ رہی ہے اور وہ گھر ہمیشہ ترقی یافتہ رہا ہے جو کہ خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے اوپر رہا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے تو یہ مقام ہے، اور اگر وہ صحیح مقصد پہ پیسہ خرچ ہو، مال خرچ ہو، تو اخروی اعتبار سے بھی وہی مقام ہے، وہی درجہ ہے اور وہی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو قوم سب سے زیادہ خرچ کرتی ہے، اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ صاحب حیثیت اسی کو بنایا ہے۔ مسلمانوں میں جب یہ دور تھا کہ مسلمانوں کے اندر غربت اور افلاس تھی، تو قانون یہ تھا کہ 97.5% مال اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، 2.5% خود استعمال کرتے تھے۔ یہ قانون بطور قانون لکھا ہوا تو نہیں ہے، البتہ طرز عمل اور صحابہ کے طرز عمل سے یہی تھا کہ جو کماتے تھے اس میں سے اپنی ضرورت کا استعمال کرتے اور بقیہ سب اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ جمع کرنے کی ترغیب دی گئی کہ نہیں، مال جمع کرو۔ حالانکہ سورہ ہمزہ کے اندر اللہ الذی جمع مالا وعددہ، اس بات کو سختی سے منع کیا کہ مال جمع کیا جائے اور اس کو گنا جائے۔ پسند ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مال جمع کرو اور پھر اس کو گنتے رہو، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا۔ پھر آگے چل کے اس کی اجازت دی گئی کہ نہیں، اب مسلمانوں کی مالی حیثیت اچھی ہوگی، لہٰذا اب 2.5% دینا ضروری ہے، فصلوں میں 10واں حصہ دینا ضروری ہے، عشر ہے یا 5واں حصہ دینا ضروری ہے، 20 ہے۔ تو مال خرچ کرنے کی ترغیب بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ سمجھ میں یہ بات چاہیے کہ اس کا مال کثرت سے بڑھے تو وہ کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ ہمارے استاد محترم جامعۃ الرشید کے محترم صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مدرسے کا نظم چلاتے ہیں، یعنی فائنینشلی جو نظم کا معاملات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ 2.5% پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن میں 2.5% پہ نہیں نکالتا، میں 5% پہ نکالتا ہوں۔ اور میرا تو یہ تجربہ ہے کہ میں جتنا نکالتا ہوں اگلی مرتبہ اس سے دگنا ہو جاتا ہے۔ جب میں 2.5% نکالتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھے پھر جب میں 2.5% نکالتا ہوں تو اللہ رب العزت منافع بھی 2.5% کے حساب سے دیتے ہیں، اور جب میں 5% نکالتا ہوں اللہ رب العزت منافع بھی 5% کے حساب سے دیتے ہیں کہ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے راستے میں کوئی چیز ترک کرتا ہے اللہ اس کو بہتر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم بعض دفعہ اللہ آزمائش ڈالتے ہیں، جی میں نے تو دیا مجھے ملا نہیں، تو اللہ آزمائش ڈال رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کس لیے مال خرچ کر، صرف کمانے کے لیے خرچ کر رہا ہے یا پھر اس کا مجھے خوش کرنے کا بھی منصوبہ ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری عقلی بنیادیں نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جب انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، جب انسان نظم و نظام چلاتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب ماشاءاللہ دین میں تعاون کرتے تھے، کہتے جی نوکری چلی گئی۔ میں کبھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ فلاں مدرسہ چلا رہے ہیں، فلاں مدرسہ چلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ بعض دفعہ آزمائش ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بھی میرا اعتقاد ٹوٹ گیا، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ باتیں تو آپ ان کو کہیں جن سے آپ تعاون کیا کرتے تھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا اعتقاد ٹوٹ گیا اور ایسا ویسا۔ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ اللہ سے راضی رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور مدد فرمائیں گے آپ کی۔ اور ظاہر بات آپ اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے میں سے دیں گے۔ تو ماشاءاللہ 3 مہینے ان کے گزرے، بڑی مشقت کے ساتھ گزرے، کیونکہ جو شاخرجیاں تھیں وہ ظاہر بات ہے وہ پتہ چل گیا ریٹرن نہیں آ رہا۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر اس سے کئی گنا بڑھ کے نوکری ملی۔ کہتے او جناب اب تو مزہ آ گیا۔ میں نے کہا ہم بھی جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں اس وقت تک ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرمائی ہیں کہ وہ ان سے بڑھا کے عطا فرماتے ہیں، جب تک ہم دیکھتے نہیں تو ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا۔ تو اور جب تک دیکھتے رہتے ہیں تب تک یقین ہوتا ہے، اور جب تھوڑا سا گڑبڑ ہوتی ہے تو فوراً ہمارا اعتقاد ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کچا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں تو یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
اس کے لیے اپنا دل بنانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب تک دنیا دل کے اندر رہے گی اس وقت تک قرب الہی ملے گا نہیں، جب تک مال کی محبت رہے گی، اور مال کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر تک جاتی۔ دیکھیں، حسن و جمال کی محبت یہ ہنستا ہنستا ختم ہو جاتی ہے، دنیاوی سہولتوں کی محبت آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتی ہے، تعلقات کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو مال کی محبت ہے یہ ایسی پینیٹریشن کرتی ہے، ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ آسانی سے جاتی نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچتا نا، یہ انسان کے پیچھے لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ایسا عارضہ ہے، لہٰذا مال کی محبت دل سے اس وقت نکلے گی جب ہم اس مال کو اپنے ہاتھ سے نکالیں گے، جب وہ تک ہاتھ سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ نکلے گی نہیں، اور ایک حکمت سے اور طریقے سے نکالے کہ ایک ترتیب بنی ہو۔ ایک صاحب آئے، جناب میں نے میرے جناب اتنے جوڑے ہیں، اتنے، تو میں کہتا ہوں بھی میں اتنے کا جوڑا خریدوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اتنے لوگوں کی مدد کر دوں، اور اس کے بعد جو ہے میں یہ کروں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مجھے سمجھ میں، اصل ان کا اشکال تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور نعمت لے کے جو شکر ادا ہوتا ہے وہ بغیر نعمت کی شکر ادا ہوتا نہیں، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اگر 5,000 کا سوٹ لینا ہے تو میں 3,000 والا سوٹ لے لوں، 2,000 جو ہے وہ میں صدقہ کر دوں، تو کیا میری یہ سوچ صحیح ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک نظم بنایا ہے۔ کائنات میں کہیں بھی میٹنگ نہیں ہوئی کہ جناب تم جو ہے جوتے بیچو گے، تم جو ہے کپڑا بیچو گے، تم جو ہے ڈرائی کلینر بنو گے، تم جو ہے باربر بنو گے، کہیں بھی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں ڈالا، اس کے دل میں ڈالا تم دکاندار بنو، اس کے دل میں ڈالا تم بینکر بنو، اس کے دل میں ڈالا تم بیکری کھولو، اس کے دل میں ڈالا تم جوتوں کی دکان کھولو، اس کے دل میں ڈالا تم چوکیدار بنو، اس کے دل میں ڈالا تم ڈاکٹر بنو، اس کے دل میں ڈالا تم ہسپتال بناؤ، اس کے دل، اور کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو، مجھے، جس جس کام پہ معمور کیا ہے اس کام کے اندر آپ لگے رہیں، اور کائنات کی ضرورتیں نہ آپ پوری کر سکتے ہیں نہ میں پوری کر سکتا ہوں، لیکن میرے ذریعے سے جو ضرورت پوری ہونی ہے میں اس کو احسن طریقے سے نبھاؤں۔ لہٰذا اپنے مال کا ایک حصہ متعین کیجئے کہ یہ میرے مال کا حصہ یہ خالص اللہ کا ہے، لہٰذا اپنے مال کا جو حصہ متعین کر لو یہ اللہ کا ہے، تو وہ حصہ ایمانداری کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگاتے رہو، اور جس مال کے اندر اللہ خود شریک ہوں، اللہ اس مال کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں فرمائیں گے، کبھی نقصان نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، آزمائش ڈالیں گے، اپنے پارٹنر کو آزمائش میں ڈالیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو۔ تو اپنے اموال میں، چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ بتایا کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک تھیلی ہوا کرتی تھی، جو حضرت کو ہدیہ ملتا تھا اس کا 10واں حصہ، اور جو حضرت کو عوضانہ ملتا تھا یعنی تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ کا 5واں حصہ، یعنی 10% اینڈ 20% وہ اس تھیلی میں ڈال دیتے تھے، اور جب بھی کوئی ضرورت مند آتا تھا تو اس تھیلی سے اس کی مدد کر دیتے تھے۔ تو طلباء تو پھر طلباء ہوتے ہیں، تو پرچی لکھ کے بھیجو سر جی آپ کا کیا معمول ہے، یہ تو مفتی شفیع صاحب کا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی چھوڑ دو، میرا معمول نہ پوچھو، نہیں حضرت آپ بتائیں، ہمیں ترغیب کے لیے چاہیے، تو حضرت کا تھا، تو حضرت نے فرمایا اب وہ تھیلی میرے پاس ہے۔ کیا بات ہے! تو اب دیکھیے جی، بات اتنی سی ہے کہ انسان اپنا ایک نظم بنائے کہ بھی اتنا حصہ مجھے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور اب یقین کیجئے جب آپ کے دسترخوان کے ساتھ کسی کے دسترخوان بند جائے گا، آپ کے والٹ کے ساتھ کسی کا والٹ بند جائے گا، تو اللہ آپ کے والٹ کو کبھی خالی نہیں ہونے دیں گے۔
دیکھیں جب نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، جب دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں تو دریا سے پانی پیچھے پہاڑوں سے آتا ہے، اور اللہ رب العزت سورج کو متعین فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ برف کو پگھلاؤ، اور ہم دیکھتے ہیں آئے روز دریاؤں کے اندر سیلاب آئے ہوتے ہیں کہ جب دریا دوسروں کو پانی دینے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جناب، اس کے پانی کے اندر طغیانی آنے لگتی ہے۔ ایسی جب ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ کسی اور کا بینک اکاؤنٹ بند جائے گا تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ اب جناب ہم نے سسٹم بنایا جو بھی مانگنے والا آئے گا اس کو دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے بھائی ان کی اس کام کے اندر ہیلپ کرنی ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ دینی کام کے اندر ہیلپ کریں، دینی کام کے اندر اپنے آپ کو جوڑیں، اور جہاں آپ کا اعتماد ہے اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ کریں، اور اپنے کام کے ساتھ کسی ایسے بندے کا، کسی ایسے فرد کا، کسی ایسی فیملی کا نان نفقہ باندھیں کہ، اور نان نفقے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے پورے مہینے کا راشن دیں اور یہ کریں، بس جو آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، جی 500 ہے، 1000 ہے، 200 ہے، 300 ہے، وہ چپ کر کے دیں۔ اور ایک بڑی اہم بات، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تکلیف آئی، ناقابل بیان، تو میں شدید پریشان تھا۔ میں نے اپنے ذریعے تو سب کو پتا تھا، اور جتنے ہمارے جاننے والے سبھی جانتے تھے، ہم لوگ بہت ان دنوں میں بڑی شدید قسم کی انکوائری کے اندر تھے۔ تو میرے حضرت نے مجھے بلایا کہ صدقہ دو۔ میں نے جو جیب میں تھا اٹھا کے نا دے دیا، تو فلاں بندے کو جا کے دو۔ میں نے کہا حضرت دے دیا، تو فرمانے لگے کہ کتنا دیا؟ میں نے کہا حضرت جو جیب میں تھا بغیر گنے دے دیا۔ تو پتہ نہیں وہ کتنے ہزار تھے یہ، وہ حالانکہ ان دنوں میں ضرورت بہت شدید تھی۔ میں کہا جتنے تھے سب اٹھا کے دے دیا۔ کہا نہیں کم دو۔ میں نے کہا بیان کر دیں کتنے دو؟ کہا نہیں بس کم دو۔ تو میں نے کہا اور فلاں بندے کو دو۔ میں گیا اور میں نے فلاں بندے کو جا کے 100 روپے دے دیے۔ تو بتایا کتنے دیے گا؟ 100 روپے دیے۔ کہا نہیں اور کم دو، کل دینا۔ اگلے دن آیا، میں نے اس کو 50 روپے دیے۔ تو نے فرمایا کہ نہیں اور کم دو۔ میں یا اللہ اب یہ کیا ہوا؟ چنانچہ میں اگلے دن آیا ہوں، میں نے اس کو 20 روپے دیے۔ اب وہ اتنا بڑا آدمی، میں ان کو 20 روپے دے رہا ہوں، میرا شدت شرم سے سر چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے اور کم دو۔ او تیری خیر، کہ مسجد میں ڈالوں؟ نہیں نہیں مسجد میں اسی کو دینا ہے۔ یا اللہ اتنا بڑا آدمی اور میں! چنانچہ میں نے 10 روپے دیے۔ اب یقین کریں اس 10 روپے دینے کی شرم میں آج تک اپنے قلب میں محسوس کر رہا ہوں، آج تک محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی میں اس کو 10 روپے دے رہا ہوں، لیکن آپ یقین کریں اس کی نورانیت مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ تو لیکن مجھے ایک مضمون سمجھ میں آیا، یہ نہیں کہ ہم آج سے 5 روپے ڈالیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا اماؤنٹ ہو، کوئی بڑے سے بڑا اماؤنٹ ہو، کبھی فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں، کبھی فخر نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ جہاں دے شکر گزاری کیا کہ بھئی میں بے حد مشکور ہوں کہ مجھے میرا دیا ہوا آپ نے قبول کیا۔ اس شان کے ساتھ دیں، اس فخر کے ساتھ دیں، اس خوشی کے ساتھ دیں کہ آپ نے میرا دیا قبول کیا، نہ یہ کہ دے کے احسان جتائیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 3 بندے جن کے پاؤں پکڑے جائیں گے، اللہ چھوڑیں گے نہیں، اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ ان میں المنان 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 3 بار فرمایا کہ جو دے اور دینے کے بعد جتلائے کہ میں نے دیا، دے اور دینے کے بعد جتلائے کہ میں نے دیا اور میں نے دیا۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ماشاءاللہ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بڑی پابندی سے صدقہ کرتے ہیں، بڑی پابندی سے مال خرچ کرتے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بھائی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کرتا ہے، اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کرتا ہے،
بعض خواتین ہیں ان کے شوہر کو بھی نہیں پتا کہ وہ کرتا ہے، اگرچہ یہ معاملہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی اجازت سے کرنا چاہیے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیوی مجبور ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتی، اس کو شوہر سے خاموشی سے کرنا پڑتا ہے کہ شوہر دین سے سخت متنفر ہے، شوہر مال خرچ کرنے سے سخت متنفر ہے۔ تو بہرحال یہ بات میں نے ضمنی ذکر کی۔ تو اپنے اموال میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ جب اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی عادت بنے گی، دنیا دل سے نکلے گی، وگرنہ دنیا دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ نہ خرچ کرنے والا، چاہے مولوی صاحب کیوں نہ ہو، چاہے مفتی صاحب کیوں نہ ہو، چاہے کچھ ہو، ٹھیک، تو خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ الحمدللہ جب سے میں نے اپنی یہ معاملہ شروع کیا خرچ کرنے کا، آپ یقین کیجئے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے معاملات فرماتے ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے فرماتے ہیں۔ جب انسان خرچ کرتا ہے، وہ درمیان میں کئی مصیبتیں آئیں، شدید تکلیف ہے، لیکن نہ بھی جو بھی مال آئے گا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرماتے ہیں، یقین ہونے بیٹھ جاتا ہے، اور یقین نظر آنے لگتا ہے کہ نہ بھی تمہارا کوئی کمال ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی سوچ ہی نہیں ہے، تم کچھ خود ہو ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو خرچ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ میں کل بھی اسی موضوع پہ بات کروں گا تاکہ اس چیز کی اہمیت بیٹھے کہ مال، آپ یقین کیجئے جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے نفاق ختم ہونے لگتا ہے، نفاق کا ڈر اس کے دل سے نکلنے لگتا ہے، نفاق کی پریشانی اس کے دل سے نکلنے لگتی ہے۔ یہ اتنا بڑا پروانہ ہے کہ عام حالات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔